ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی کو، صفائی کو، طہارت کو، نفاست کو، نظافت کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ تو یعنی کس قدر عظیم مذہب ہے جو ایمان کو صفائی کے ساتھ، نفاست اور نظافت کے ساتھ منسلک کرتا ہے، جوڑتا ہے، تاکہ اس مذہب کے ماننے والے صاف ستھرے رہیں اور پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام و انصرام کرتے رہیں۔ اسی صفائی اور ستھرائی کے اہتمام و انصرام کے حوالے سے جو طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ کو آپ نے جانا کہ وضو کرنا یہ طہارت صغریٰ، غسل طہارت کبریٰ، اسی طرح احداث بھی دو، حدث اصغر بے وضو ہونا اور حدث اکبر کہ جب غسل کرنا لازم و فرض ہو، اور ان دونوں کا نعم البدل رب ذوالجلال جل وعلا نے رکھا، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ اگر غسل فرض ہے تو غسل کریں گے، غسل کے فرائض آپ نے جان لیے، وضو فرض ہے تو وضو کریں گے، وضو کے فرائض آپ نے جان لیے۔ لیکن اگر غسل اور وضو نہ ہو سکتا ہو، یعنی وضو کی اس وقت استطاعت ہی نہیں کہ 1 میل تک تقریباً وہ پانی ہی نہیں ہے، چاہے وہ گاؤں دیہات میں یا شہر میں، اور نہ پانی میسر آ سکتا ہے، یا پانی میسر ہے اس پر قدرت نہیں ہے کہ پانی کا استعمال وہ ضرر پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس سے بیماری بڑھ جائے گی، یا زخم ہیں وہ زخم دکھ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، اور جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں ان کے لاحق ہونے کے بعد ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے وہ شریعت مطہرہ نے بتا دیا، تاکہ وہ کسی مشکل و پریشانی میں نہ رہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو غسل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو۔ اب کوئی بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ اب خدا نخواستہ ایک صاحب کے پاس میں گزشتہ دنوں گیا، انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، اللہ جل شانہ سب کو محفوظ فرمائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه وفضلنی علی کثیر من خلقہ۔ تو اب ان کے یہ بازو بھی کام نہیں کر رہا تھا اور یہ پاؤں بھی کام نہیں کر رہا تھا، اب وہ کیسے جو ہے وہ وضو کریں اور کس طرح وہ نماز ادا کریں؟ نماز تو پڑھنی۔ تو اب وضو کے لیے میں نے انہیں بتایا کہ وضو کے لیے بھی، اور اگر ایسی حالت میں جب آپ کے لیے پانی کا استعمال ممنوع ہے تو ایسی حالت میں غسل کے لیے بھی آپ تیمم کریں گے، اور تیمم کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی نے پیشاب پخانہ کیا، قضائے حاجت کے لیے وہ گیا تھا اور اپنی ضرورت طبعی کو اس نے پورا کیا،
او لامستم النساء، یا زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، انہوں نے ازدواجی امور کو انجام دیا، فلم تجدوا مان، اب پانی ہی نہیں مل رہا، پانی کی قلت ہے، پانی آئی نہیں، بعض اوقات اتنی جو ہے وہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے کہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی پانی میسر نہیں آتا، پینے کے لیے بمشکل پانی میسر آتا ہے۔ اور عرب بھی ریگستانی علاقہ تھا، دوسری مختلف جگہوں پر ایسا پیش آ سکتا ہے، اور سفر کا بھی کہا بطور خاص۔ تو جب ایسی صورت لائق ہو تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو، اس کا بدل موجود ہے تمہارے لیے، شریعت نے آسانی رکھی۔ اور تیمم کے ایک شرط نیت اور 2 فرض رکنین، نیت کریں پاکی حاصل کرنے کی مٹی سے، اور پھر جو ہے وہ 2 ضربیں، وہ ایک وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرے کو مس کرنا، اور وَأَيْدِيَكُمْ، ہاتھوں کو مس کرنا، بس یہ دو فرض۔ لیکن تیمم کس کے لیے کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھنا ہے تو تیمم ہوگا، کہ اس کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ طواف کرنا ہے کہ اس کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا ہے تیمم۔ نماز پڑھنی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو کسی عبادت مقصودہ کے لیے، جو شریعت میں مقصود ہے عبادت، اس کے لیے جو ہے وہ تیمم کیا جائے گا۔ پھر جب تیمم کریں تو پہلے نیت کریں، اور پھر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو ماریں، پھر ہاتھوں کو جھاڑیں، پھر ہاتھوں سے پورے یہ چہرے کے عضو کو گھیر لیں، ہاتھوں کے اس عضو کو گھیر لیں، اور مٹی سے تیمم کرنا ہے، سعیداً طیبہ، مٹی یا مٹی کے جنس سے تیمم کیا جائے۔ مٹی کی جنس وہ ہے کہ جس کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس پر اثر کرے، جس چیز پر آگ اثر کرتی ہے وہ مٹی کی جنس سے، اس سے تیمم کیا جا سکتا۔ اور تیمم وضو کے بھی قائم مقام ہے، اور اگر غسل فرض ہے اور تب بھی بیماری ہے، جسم جو ہے وہ زخمی ہے، اگر جو ہے وہ نہائیں گے تو پھر وہ مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور یا پانی زیادہ تکلیف دے گا، اس کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوگی، دیر سے مرض صحیح ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جائے گا۔ اور تیمم کر کے جو بھی تیمم کرے وہ جس طرح وضو کر کے عبادات کو انجام دے سکتا ہے، ایسے ہی تیمم کر کے بھی عبادات کو انجام دے سکتا ہے۔ اور اس قدر شریعت مطہرہ نے آسانی رکھی کہ ہمارے ہاں تو چونکہ تیمم کا کوئی باقاعدہ الا ماشاء اللہ ذہن لوگوں کا اس طرف متوجہ نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہا ہے اور اب وہ پہنچا، نماز جنازہ تیار ہے، اور ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا وضو نہیں ہے، اب اگر وہ وضو کرنے لگتا ہے تو جب تک نماز جنازہ ہو جائے گی تو اس کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی کہ تیمم کرو اور نماز جنازہ پڑھ لو۔ کوئی نماز عید الفطر کے لیے آیا، نماز عید الاضحیٰ کے لیے آیا، اب وہ نماز کھڑی ہو گئی، ادھر جب وہ پہنچ رہا ہے تو ایسے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب وہ تیمم کرے اور نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ پڑھ لے۔ اچھا، یہ مسائل کتب فقہ کے ہیں، جہاں تک کہ جنازے کا ہے
تو جنازے کی تکرار نہیں ہے، وہ درست ہے۔ اور جہاں تک اب اس زمانے میں عید الفطر کے لیے یا عید الاضحیٰ کے لیے تیمم کرنے کا معاملہ ہے تو اس سے اگر کوئی ایسے کر کے پڑھے گا تو اس کی عید ہو جائے گی، لیکن اس میں افضل، مستحسن اور بہتر یہ ہے کہ اب تو جگہ جگہ عیدیں ہوتی ہیں۔ جو عید سے مقصود تھا اجتماعیت، وہ تو اللہ ماشاء اللہ تقریباً ہی مفقود ہے۔ اب ہر مسجد جامع مسجد ہے اور ہر مسجد جو ہے وہ عیدگاہ ہے، حالانکہ شرعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر مستحسن، اس لیے کہ اجتماعیت مقصود ہے۔ اس کے لیے عیدگاہ میں کئی مساجد کے افراد جو ہے ایک جگہ جمع ہوں اور وہ کشادہ اور بہت زیادہ بڑا مجمع ہو، بڑا اجتماع ہو، جمعے کا بھی ایسے ہی ہو اور عیدین کا تو بطور خاص ایسے ہی ہو، لیکن اب نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ پہلے تو یہ امکان تھا کہ بھائی ظاہر ہے دو جگہ عید ہو رہی ہے یا ایک جگہ، تو دور دور عید ہے تو بندہ کیسے پہنچے گا، اب وہ تیمم کرے اور عید میں شامل ہو جائے۔ اور اب ممکن ہے کہ چلو اگر اس نے یہاں مسجد میں، یہاں عیدگاہ میں نہیں ہوئی تو 2 منٹ کے فاصلے پر پھر عید ہو رہی ہے 10 منٹ کے بعد، تو وہاں عید پڑھ لے، نہیں تو 15 منٹ کے بعد تیسری جگہ ہو رہی ہے وہاں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ دوسری جگہ چلا جائے اگر یہاں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہیں اس نے ایسے کر لیا تو بھی جو ہے وہ اس کی نماز عید بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز جمعہ ہے اور جمعے کا ٹائم ہو گیا، اب نماز جمعہ کھڑی ہو رہی ہے اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اب یہ سوچے کہ میں تیمم کروں اور نماز پڑھ لوں تو نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے، ایک تو یہ کہ کسی قریب کی مسجد میں جا کے وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر قریب میں مسجد نہیں ہے اور یہیں سب سے لیٹ ہوتا ہے، 11D میں ایک بغدادی مسجد ہے ہمارے یہاں نیو کراچی میں، میرے خیال سب سے زیادہ لیٹ جمعہ وہاں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سولجر بازار میں ایک قادری مسجد ہے، سب سے زیادہ لیٹ جمعہ جو ہے وہ کراچی میں وہاں ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جا کر جمعہ پڑھ لے، لیکن اگر وہاں نہیں بھی جاتا تو پھر بھی جمعے کا خلیفہ موجود ہے۔ جمعے کا خلیفہ کیا ہے، نائب کیا ہے، وہ نماز ظہر، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اگر جمعہ رہ گیا تو ظہر کی نماز، وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اس لیے اس کے لیے تیمم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تیمم کر کے جمعے کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور سخت سردی میں ہلاکت کا اندیشہ ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو مقرر کیا تھا، وہ سخت سردی کی رات تھی، تو پھر انہوں نے ان پر غسل فرض ہو گیا اور انہوں نے ایسے کیا کہ تیمم کیا اور پھر نماز ادا کر لی۔ جب بارگاہ سرور کونین میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ ایسے ایسے کیا، تو حضور علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ تم نے ایسے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ تو کہا کہ رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان، اللہ تم پر مہربان۔ تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اس سردی کی وجہ سے مجھے بہت سخت نقصان پہنچے گا، تو میں نے تیمم کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جائز، درست اور صحیح قرار دے دیا اپنے صحابی رسول کے عمل کو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل مبارک کے حوالے سے یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شخص نے مدینہ طیبہ کے مضافاتی علاقے میں آپ تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شخص نے سلام کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت آپ وضو فرمانا چاہتے تھے، آپ کو وضو کی حاجت تھی، تو جب اس نے سلام کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے جا کر تیمم فرمایا، اور تیمم فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سلام کا جواب دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طاہر رہنا پسند فرماتے تھے، آپ کو طہارت، نفاست اور نظافت بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ تو اتنے نفیس تھے کہ آپ کی نفاست کی، آپ کی نظافت کی تعریف و توصیف رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمائی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تم میں وہ رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں۔ ہم انفسکم پڑھتے ہیں، اور ایک قرات یہ ہے انفسکم کہ جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے۔ تم میں رب ذوالجلال نے اس رسول کو بھیجا جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین رسول ہے، سب سے زیادہ طیب و طاہر رسول ہیں، سب سے زیادہ پاک صاف رہنے والے رسول ہیں۔ آپ طیب بھی تھے اور مطیب بھی تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے حد نفیس تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حالانکہ اس سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کرنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی سلام کا جواب دیا جا سکتا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اختیار کیا اور اپنے پیارے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ سب اعمال بھی تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کا حصہ ہے۔ اب کہیں زخم ہے تو وہاں پٹی بندھی ہوئی ہے، تو پٹی کے اوپر آپ جو ہے وہ مسح کر لیں، وہ مسح کرنے کی شریعت نے آپ کو جو ہے وہ اجازت دی ہے، رخصت دی، آسانی دی، تاکہ لوگ جو ہے وہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہیں۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ بہانے بنا کر، عذر تراش کر یہ ساری چیزیں ترک نہ کریں، یہ سب چیزوں کو چھوڑ نہ دیں کہ ہمارا یہ عذر تھا، یہ مسئلہ پیش آ گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، تو شریعت مطہرہ نے بتا دیا کہ اگر ایسا ہو تو یوں کر لو، اور ایسا ہو تو یوں کر لو، کوئی بات نہیں۔ یہ جو ایک انسانی جو زندگی ہے، اس زندگی میں مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں، مختلف معاملات جو ہے وہ درپیش ہو جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ لائق ہو تو اس کا حل یہ، اور یہ معاملہ درپیش ہو تو اس کا حل یہ۔ بس تم شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنا، رب ذوالجلال جل وعلا نے تمہارے لیے آسانی سہولت رکھی ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا سے دعا ہے وہ ہم سب کو احکام شریعہ سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی